السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ مذکر و مؤنث کے بارے میں بات کیا گیا تھا اور اس کی علامتی اور سماعی حقیقی اور غیر حقیقی جو قسمیں ہیں وہ دیکھی گئی تھی۔ آج ہم لوگ اس کلاس میں دیکھنے والے ہیں صفات کے بارے میں۔ صفات یعنی کوئی کوالٹی اچھی یا بری یا کوئی اس کی جو ہے خاصیت ہے، اس کو صفت کہتے ہیں کسی بھی چیز کی یا انسان کی۔ جیسے کہ آپ دیکھیں اچھا اور اچھی، برا اور بری، نیلا اور نیلی، چھوٹا اور چھوٹی، سب سے بڑا سب سے بڑی۔ تو یہ جو صفات ہیں، یہ جو کوالٹیز ہیں، ان کو ایٹریبیوٹس بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں آپ ایک چیز غور کریں گے کہ مذکر اور مؤنث، میسکولین اور فیمنین، دونوں الفاظ اس میں آتے ہیں۔ دونوں اس کے جو اقسام ہیں، ٹائپس ہیں، دونوں اس کے اندر آتے ہیں۔ کیونکہ کبھی ہم کو یہ صفت اچھا یعنی گڈ استعمال کرنا پڑے گا ہم کو کسی مذکر کے لیے تو ہم اچھا لیں گے، مؤنث کے لیے تو ہم اچھی لیں گے۔ تو یہ بات پتہ چلی۔ اسی طرح سے برا، بری، نیلا، نیل، کلرز کے جتنے بھی نام ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ باقی چیزیں۔ تو یہ چیز ہمیں پتہ چلی کہ اگر کوئی چیز کوالٹی ہو، کسی چیز کے بارے میں بتا رہی ہو، عام صفات ہو، تو لازماً اس کے اندر مذکر اور مؤنث دونوں اس کی فارمز جو ہے ہونی چاہیے، ٹھیک۔ یہ ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی۔ اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس جو الفاظ ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں دیکھے تھے، جیسے کہ شمس ہو گیا، ارض ہو گیا، نفس ہو گیا، سما وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے الفاظ ہم دیکھ رہے ہیں جو صفات نہیں ہیں۔ شمس یعنی سورج، یہ کوئی صفت نہیں ہے، یہ تو ایک نام ہے، ایک جو ہے پلینٹ کا نام ہی ہے، جو سن ہے، ایک ستارے کا نام ہے، ٹھیک۔ زمین، ارض، یہ بھی ایک چیز کا نام ہے، نفس ایک چیز کا نام ہے۔ تو اس کا مذکر کے ساتھ ساتھ مؤنث ہونا پاسبل نہیں ہے۔ ہو بھی سکتا ہے لیکن لازمی نہیں ہے، کیونکہ یہ صفات نہیں ہے۔ لیکن جو صفات ہوتی ہیں، اب جیسے کوئی کہے آپ سے کہ شمس کا مؤنث بناؤ، تو وہ نہیں ہوگا، ٹھیک۔ کتاب کا مؤنث بناؤ، ٹھیک، یا دیوار کا مذکر کیا ہوگا، دیوار کا مؤنث کیا ہوگا، تو وہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک ہی چیز ہے جو مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ لیکن جہاں تک صفات کی بات ہے، یہ الفاظ مذکر اور مؤنث دونوں میں موجود ہوں گے، اور ایک اس میں طریقہ ہے جس کو استعمال کر کے ہم مذکر الفاظ کو مؤنث میں چینج کرتے ہیں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ آخری حرف جو ہے لفظ کا، اس پر زبر دے دیں گے اور گول تا کا اضافہ کر دیں گے۔ گول تا کو کیا کہتے ہیں؟ تا مربوطہ، اس کا اضافہ کر دیں گے۔ جیسے کہ لفظ لیا جائے صالح، صالح کا مطلب نیک ہوتا ہے، پائس ہوتا ہے۔ یہ ایک لفظ ہے، ایک ورڈ ہے، اور اس کا آخری حرف کیا ہے؟ ہا۔ ہا کے اوپر لگا ہوا ہے پیش کی تنوین۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہم لوگ زبر بنا دیں گے، ٹھیک۔ تو اس کو ہم لوگ کنورٹ کریں، پہلا کام تو اس کو جو ہے ہم لوگ زبر بنا دیں گے، پھر اس کے بعد گول تا کا اضافہ کر دیں گے، گول تا کا اضافہ کریں گے، اور جو حرکت یہاں تھی تنوین والی، وہی آپ چاہیں تو لگا دیں۔ زبر بھی ہو سکتی، زیر کی بھی تنوین ہو سکتی۔ بن گیا صالحتن۔ صالحتن کو پڑھنا ہو اگر عربی میں تو کیا پڑھیں گے ہم لوگ؟ چونکہ آخری لیٹر کو جزم لگ جاتا ہے، اگر یہاں پر ہم لوگ سٹاپ کریں، ٹھیک، یہاں پر اگر ہم لوگ سٹاپ کریں اس کو، جیسے کہ آیت یہاں مان لیں ختم ہو رہی ہے، سٹاپ کریں اگر ہم یہاں تو اس کو پڑھیں گے صالحہ، ٹھیک، صالحہ، ٹھیک۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہو گیا۔ باقی اور دیکھیں، صالحن سے اگر آپ اس کو فی الوقت نہ دیکھیں، اس کو آپ نہ دیکھیں، صرف آپ یاد کریں لڑکے کا نام صالح تو لڑکی کا نام کیا ہوگا؟ صالحہ۔ حسن سے کیا بنے گا؟ حسنہ، ٹھیک۔ مسلم سے کیا بنے گا؟ مسلمہ۔ یہ ہم لوگ بولتے ہیں نارملی۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے ٹیکنیکلی، یہ دیکھا جائے، یہ آ کی آواز آتی کیسے؟ آ نہیں بلکہ ہا کی آواز، ہا کی، ٹھیک۔ صالحن، ہا کے اوپر زبر، گول تا کا اضافہ، ٹھیک۔ حسنن، نون کے اوپر یہاں سے
زبر گولتا کا اضافہ، حسنتن یا حسنہ، ٹھیک. مسلمن میم کے اوپر زبر اور گولتا کا اضافہ، مسلمتن یا پڑھیں گے تو مسلمہ، ٹھیک. اسی طرح سے اب دیکھیں استاذن، یہ عربی میں استاذ ہوتا ہے دال کے ساتھ، اردو میں دال کے ساتھ ہوتا ہے استاد، ٹھیک. تو عربی میں استاذ ہے. اب استاذ کو جب ہم لوگ بنائیں گے مؤنث تو کیسے کریں گے؟ استاد اور استاذہ، ٹھیک، یہ اس کا بن جائے گا مؤنث، استاذہ یا استاذتن، ٹھیک. پھر آپ دیکھیں طفلن، لڑکا چھوٹا بچہ، طفلن، اس کا کیا بنے گا؟ لام پر لگے گا زبر اور گولتا، طفلتن، ٹھیک، طفلتن. پھر تلمیذ، تلمیذن یعنی اسٹوڈنٹ، ٹھیک، تلمیذن، اس کو ہم لوگ کیسے کریں گے؟ تلمیذتن، تلمیذتن. یہاں پر ایک بار غور کریں کہ یہ جو پیچھے ہم لوگوں نے الفاظ دیکھے تھے یہ تو صفت تھی، نیک ہونا، صالح ہونا، اچھا ہونا، مسلم ہونا بھی صفت ہے، ایک کوالٹی ہے. لہٰذا مذکر اس صفت کا اور مؤنث دونوں موجود تھے. یہ جو الفاظ ہیں استاذ، طفل، تلمیذ، یہ صفت تو نہیں ہے لیکن ایسے الفاظ ہیں جن کا اپوزٹ جینڈر موجود ہے، مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، ٹھیک. اسی طرح سے ابنن، بیٹا، یہاں کیا بنے گا؟ ابنتن، ابنن سے نون پر لگائیں گے آپ زبر اور ابنتن، ٹھیک، ابنتن ہو، ٹھیک. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں چند اور الفاظ، طلحہ، طلحہ اور خلیفہ، ٹھیک. اسی طرح حذیفہ، علامہ، ٹھیک. ان سارے الفاظ میں آپ دیکھتے ہیں کہ گولتا لگا ہوا ہے، ان سارے الفاظ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ گولتا لگا ہوا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے مذکر ہیں، یہ مؤنث نہیں ہیں، ٹھیک. تو اس میں حقیقی مذکر یہ مانا جائے گا، سب لڑکوں کے مردوں کے نام ہیں. تو یہ ایکسیپشن ہے، یہ استثناء ہے، اس کو یاد رکھیں. اس کے اوپر ہم لوگ الفاظ کو لیتے ہیں اور کوشش کریں جاننے کی کہ یہ مذکر ہے مؤنث. یہ ہمارے شارٹ کٹس ہیں، جیسے کہ یہ الف حمزہ، یا پر کھڑا زبر اور گولتا، یہ تو علامتی والے ہو گئے، ٹھیک. سمائی کے اندر یہ 6 نام اور پھر یہ جو ہے چیزوں کے نام، ٹھیک، یہ 5 یہ ہو گئے اور 6 یہ ہو گئے، ٹھیک. پہلا لفظ ہے مسجد، مسجد. تو کیسے ہم لوگ طے کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیا یہ حقیقی ہے، کیا یہ کسی آدمی یا عورت کا نام ہے، ٹھیک. تو پتہ چلا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ مسجد. اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے علامتی میں، کیا آخری لیٹر جو دال ہے، ٹھیک، اس میں سے کوئی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. پھر ان 6 میں سے کوئی چیز ہے، ان 6 یہ کیا ہے؟ شمس، ارض، سما، دار، نفس اور حرب، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے یہ. پھر کیا یہ شہروں کے نام ہیں، آگ کے نام ہیں، شراب کے نام ہیں، جسم کے اعضاء ہیں یا ہوا ہے؟ ایسا بھی نہیں، لہٰذا یہ مذکر ہو جائے گا، ٹھیک. مؤنث نہیں ہے تو مذکر ہو جائے گا. مدرسہ، مدرسہ یا مدرستن، ٹھیک. اب لکھتے ہی سب سے پہلے حقیقی غیر حقیقی کا طے کریں گے. سب سے پہلے کیا یہ مرد ہے کوئی یا عورت ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ایک چیز ہے مدرسہ. اور آخر میں آپ دیکھتے ہیں گولتا لگا ہے، لہٰذا ہو گیا یہ مؤنث، لفظ مؤنث. جدارن یعنی دیوار، ٹھیک، جدارن. را ہے آخر میں، اس میں سے کوئی نہیں ہے. ان 6 الفاظ میں سے کوئی لفظ نہیں ہے. اور شہر، آگ، شراب، جسم، جدار کا مطلب دیوار ہوتا ہے، اور یہ تو ان میں سے بھی کوئی نہیں، لہٰذا مؤنث نہیں ہے تو یہ مذکر ہو گیا. پھر اس کے بعد دارن، ٹھیک، دارن، کوئی اس کے اندر یہ تینوں الفاظ نہیں ہیں. یہاں آپ آئیں تو 6 میں سے ایک ہے یہ دار، لہٰذا یہ مؤنث ہو گیا، ٹھیک. ایف کا مطلب مؤنث فیمیل، ایم کا مطلب میسکولین فیملی، ٹھیک. پھر ساعت یعنی ساعتن کا مطلب گھڑی ہوتا ہے، ٹھیک. یا قرآن میں اگر آئے تو یہ کہیں کہیں قیامت بھی، وہ گھڑی یعنی خاص وقت مقررہ، وہ قیامت. ساعت کا لفظی معنی گھڑی ہے، ٹھیک. ساعتن
किसी भी मर्द और औरत का नाम नहीं है, अलामती पे आएंगे, गोलता मिल गया, ठीक, तो ये मुअन्नस फेमिनिन। आइनुन, आइनुन का मतलब आँख होता है, आइज, आँख। आँख वो चीज़ है जो जिसमें दो हैं, जोड़े में है, तो बॉडी पार्ट यहाँ से मिल गया हमको दो, लिहाजा फेमिनिन। फिर किताबुन, किताबुन गैर अलामती, गैर हकीकी, और इनमें से कोई अलामत नहीं है, इनमें भी कोई छयों में नाम नहीं है, ना इन पांचों कैटेगरी में, तो लिहाजा मुज़क्कर हो गया। बाबुन दरवाज़ा, ठीक, क्या हो जाएगा ये, मुज़क्कर या मुअन्नस, ठीक, इसको आप लोग कमेंट में लिख के बताएं, पता चलेगा कि कितना समझ में आ रहा है। बाबुन, ठीक, ये सवाल है आपके लिए, क्वेश्चन। फिर लिसानुन, लिसान का मतलब ज़बान होता है, लैंग्वेज को भी आमतौर से कहते हैं, जैसे हम कहते हैं अरबी ज़बान, लिसानुन अरबिया, ठीक, इसको भी आप लोग बताएं कि ये क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस। फिर इमराअतुन, आखिर में बोलता लगा है, इसको भी आप बताएं कि मुज़क्कर है या मुअन्नस। फिर खलीफतुन, खलीफतुन गोलता लगा है, ठीक, लेकिन अगर इससे पहले हम देखेंगे कि ये खलीफा लफ्ज़ हम लोग देख चुके हैं, इसमें है, इस्तस्ना में है, ठीक है, और चूँकि मर्द का नाम है इसलिए ये अलामती होने के बावजूद मुज़क्कर होगा, ठीक, ये हम बता दे रहे हैं। फिर कुछ आयतें हैं कुरान शरीफ। अच्छा, रजुलुन, रजुलुन आदमी है, मुज़क्कर होगा, हकीकी हो गया। उसके बाद आप देखें बैतुन, बैतुन आप लोग बताएं क्या है, ठीक, घर। साअतुन तो हो गया। कमरुन चांद, तो गैर हकीकी हो गया, तो ये मुज़क्कर हो जाएगा, ना बोलता है ना कोई अलामत में आता है। सूरज तो है लेकिन चांद। फिर कुछ आयतें हैं कुरान शरीफ की, इस पे गौर करिए। वस्समा बनैनाहा बिअयदीहिम, समा लफ्ज़ जो है, अस्समा, ये क्या है, ये कहाँ पर आता है, किस तरह का मुअन्नस है। अस्समा देखें यहाँ पर आ रहा है, सिमाई वाले में, ठीक, तो सिमाई मुअन्नस है, ठीक, ये सिमाई मुअन्नस होगा, मैस्कुलिन फेमिनिन, ठीक। फिर वल अर्दा फरशनाहा, अर्दा ज़मीन, ये भी किस में आएगा, यहाँ पर ज़मीन, ठीक, इन छह अल्फाज में, लिहाजा ये भी सिमाई मुअन्नस हो जाएगा, ठीक। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, ठीक, लफ्ज़ इज़्ज़ा, इज़्ज़तुन या इज़्ज़तन यहाँ पर है, इज़्ज़ा, ये क्या है, गोलता आखिर में लगा है, ठीक, हकीकी नहीं है, गैर हकीकी है, गोलता लगा है, तो अलामती मुअन्नस हो गया, ठीक। फिर बुशराकुमुल यौम, बुशरा, बुशरा के आगे कुम लग गया है, नहीं तो ये या के ऊपर लगाया जाता है, बुशरा, इस तरह से, लिहाजा ये अलिफ मकसूरा है, तो ये हो जाएगा अलामती मुअन्नस, ठीक। इसके बाद सूरतुश शम्स में अल्फाज हैं, आप देखिए, वश्शम्सी वल कमरी वन नहारी वल लैली वस्समाई वल अर्दी व नफ्सिन, ठीक। तो यहाँ पर आप देखें, इन अल्फाज को एक बार आप फिर से प्रैक्टिस करें और देखें कि मुज़क्कर है या मुअन्नस, ठीक। तो ये हमारी ये पर्टिकुलर लेक्चर यहीं पर फिनिश हो रहा है। अगली बार हम लोग अदद को देखेंगे, क्वांटिटी को, ठीक, जिन्स के बाद हम लोग इंशाअल्लाह अदद को शुरू करेंगे, ठीक। चलिए हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।